گالیاں نون لیگ کو پڑ رہی ہیں، جوتے نون لیگ کو دکھائے جا رہے ہیں، چور چور کے نعرے، مریم کے پاپا چور کے نعرے لگ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی بیٹھ کے آرام سے مزہ لے رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قومی اسمبلی کا حلف اٹھانے سے لے کے اسپیکر کے انتخاب میں 2 دن لگے، اور کل وزیر اعظم کا انتخاب ہے۔ یہ پہلے 2 دن عوامی رائے یہ ہے، خلق خدا یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں دن جو مینڈیٹ چوری کرنے والے تھے ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، مردنی چھائی ہوئی تھی، نوست برس رہی تھی، آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے، اور پی ٹی آئی والے دونوں دن تقریباً ہاؤس پہ چھائے رہے۔ اور اگر یہی صورتحال رہی تو امید نہیں کہ یہ کام زیادہ دن چل سکے گا۔ پچھلی دفعہ پی ٹی آئی سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی، انہوں نے استعفے دے دیے۔ یہ آرام سے بیٹھ کے 7-8 بندے بل پاس کرتے رہے، اور بل انہوں نے سب پاس کیے اپنی جان چھڑانے والے، اپنے مقدمات اور کیس کے ختم کرنے والے بل شل پاس کرتے رہے اپنی سہولت کے لیے، سارے بل اپنی سہولت کے لیے پاس کیے۔ تو الیکشن کمیشن کو با اختیار بنا رہے ہیں جی، الیکشن کمیشن ساتھ ملا ہوا تھا۔ کل محمود خان چکزئی کی تقریر نے پورے ملک میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ لوگوں کی اصل میں وہ عوام کی زبان بول رہے تھے۔ جب آپ کسی کی زبان بولتے ہیں، کسی کے دل کی بات کہتے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں کسی نے کہا، دیکھیے تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ جیسے یہ بھی میرے دل میں ہے۔ دل کی بات اس نے کی لوگوں کے، کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، سیاستدان کریں اور سارے ادارے اپنا اپنا کام کریں۔ 2-3 تقریریں اور بھی بڑی سخت ہوئیں۔ اپنے شیر افضل مروت کے جوتے کا بھی چرچا رہا، اور اسمبلی گیلریوں سے نعروں کا بھی چرچا رہا، لیکن نعروں میں اس دفعہ عمران خان زندہ باد کے نعرے گونجتے رہے، اور نعروں میں پی ٹی آئی غالب رہی۔ اور یہ ویسے تو اندازہ لگانے والے اگر دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو صاف نظر آ رہا ہے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ چور کون ہے، مال کس کا چوری ہوا ہے۔ آج ایک بڑا چھکا لگایا عمران خان نے، محمود خان چکزئی کو صدارت کے لیے امیدوار نامزد کر دیا۔ محمود خان چکزئی چونکہ پچھلی امپورٹڈ حکومت میں سہولت کار تھے، تو خان صاحب کے کوئی 1-2 بیان بھی ان کے خلاف ہوں گے، لیکن ایسی چھوٹی موٹی باتوں کو سیاست میں نظر انداز کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو کرپٹ نہیں ہیں، جو چور اور ڈاکو نہیں ہیں، ان کو ساتھ ملا کے چلا جائے، پوری قوم کو ساتھ لے کے چلا جائے۔ اب محمود خان چکزئی کے صدارتی امیدوار نامزد ہونے کے بعد اور کاغذات جمع کروانے کے بعد پی ڈی ایم 2 کی چیخیں نکل رہی، ایک تھرتھلی مچی ہوئی، اور نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ زرداری صاحب کے جو سہانے خواب انہوں نے دیکھے تھے، لگتا ہے وہ ان کی تعبیر الٹنے والی۔ انہوں نے پہلے زرداری صاحب نے اور نواز شریف نے اور شہباز سپیڈ نے مل کے مولانا فضل الرحمان کو دھوکہ دیا، ان کو صدارت کا لالچ دیا۔ جب صدارت صدر بنانے کی پوزیشن میں آئے تو مولانا کو دھوبی پٹکا لگا دیا، مولانا کو فارغ کر دیا۔ اب مولانا کے پاس بڑے بڑے بھاری بھرکم وفد بھیجے جا رہے ہیں۔ مولانا پوچھتے ہیں کہ کیا لے کے آئے ہو؟ مولانا ادھار رکھنے والے نہیں ہیں، نقد سودا کرتے ہیں۔ اب رات نواز شریف صاحب خود مولانا کو منانے گئے، خبریں یہ چلوائی گئیں کہ مولانا نے کہا کہ اپنی جماعت کے ارکان سے مشورہ کر کے جواب دوں گا، لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ مولانا نے کہا کیا لے کے آئے ہو؟ عہدے تو سب تم نے بانٹ لیے آپس میں، یہ وزیر اعظم ہوگا، یہ صدر ہوگا، یہ سینٹ کا چیئرمین ہوگا، یہ قومی اسمبلی کا سپیکر ہوگا، ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہو؟
تو ان کو کہا گیا جو آپ وزارت پسند کریں ہم وزارت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن مولانا بھی اتنے سستے تو نہیں نہ بکتے، آخر مولانا سوچ سمجھ کے جائیں گے۔ اب مولانا کو آج میں نے دیکھا محمود خان اچکزئی صاحب بھی پہنچ گئے مولانا کے پاس کہ مولانا ہمارے آپ کے پرانے تعلقات ہیں، صدر کا ووٹ ہمیں دیں۔ تو مولانا نے مسکرا کے کہا کہ صدر کا امیدوار تو میں بیٹھا ہوا تھا تیار ہو کے، آپ کہاں سے آ گئے؟ لیکن بہرحال ان کی ملاقات خوشگوار رہی اور مولانا نے ان سے بھی غور کرنے کا اور سوچنے کا اور مشورہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں نون اور پی پی امپورٹڈ حکومت میں کٹھے تھے، یہ دونوں استعمال ہوئے اور ان دونوں کو ہی پھر سہولت کاری بھی کی گئی۔ اب مولانا کہتے ہیں کہ استعمال ہونے میں تو میں سب سے پیش تھا، سب سے زیادہ خدمات میری ہیں، لیکن میری سیٹیں جو تھیں وہ بھی اڑا دی گئیں، تمہیں جو تمہاری نہیں بھی تھیں، ایک 17 سیٹوں پہ کھڑا تھا، ایک 32-33 پہ کھڑا تھا، ان کو 70 اور 80 سیٹیں کروا دی گئیں، ہمیں درمیان سے فارغ کر دیا گیا۔ تو اب اچھا ہو یہ رہا ہے کہ بلاول چونکہ بڑے سخت بیانات دیتا رہا شہباز کے خلاف، اور یہ بھی کہتا رہا کہ کسی صورت بھی اگر مجھے فیصلہ کرنا پڑا شہباز کو یا نواز کو ووٹ دینے کا تو میں کسی صورت بھی ان کو وزارت عظمیٰ کا ووٹ نہیں دوں گا۔ اب بے شرمی ہے، بے حیائی ہے کھلم کھلا، اور ڈھیٹ پن کہ اب وہی پھر تیاریاں کر رہے ہیں کہ تو مجھے حاجی کہہ میں تجھے ملا کہتا ہوں، اور دونوں تیار بیٹھے۔ لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو داؤ لگانے کے چکر میں ہیں۔ نون لیگ ان کو داؤ لگانے کے چکر میں ہے، زرداری صاحب چاہتے ہیں آئینی عہدے سارے میں سمیٹ لوں اور میں نون لیگ کو پھر دھوبی پٹکا ماروں۔ اس لیے آپ اور میں 2 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ گالیاں نون لیگ کو پڑ رہی ہیں، جوتے نون لیگ کو دکھائے جا رہے ہیں، چور چور کے نعرے، مریم کے پاپا چور کے نعرے لگ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی بیٹھ کے آرام سے مزہ لے رہی، لطف اندوز ہو رہی۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی والے ہو سکتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے نواز کو وزیر اعظم، شہباز کو وزیر اعظم کا ووٹ نہ دیں، عین موقع پہ شہباز کے ساتھ ہاتھ ہو جائے، اور ادھر نون لیگ والوں کے بارے میں بھی یہ شنید ہے، ان کے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ پیپل پارٹی ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے جا رہی ہے، ہمارا تماشا بنایا ہوا پیپل پارٹی نے، پیپل پارٹی ہمیں پھنسا کے مارے گی۔ تو بہت سارے نون لیگی زرداری کو صدارت کا ووٹ نہیں دیں گے۔ محمود خان اچکزئی کے صدر بننے کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے۔ ویسے بھی مقابلہ بڑا ٹف ہے، خیبر پختونخوا کی ساری اسمبلی پہلے ہی پی ٹی آئی کے ساتھ، اور ادھر پنجاب میں بھی 100-125 سے اوپر بندے ان کے ساتھ۔ الیکشن کمیشن نے سیٹیں بھی اسی لیے روکی ہوئی تھی کہ انتخاب کروا لیں، لیکن یہ انتخاب چیلنج ہوگا۔ جو قومی اسمبلی کے ممبران مخصوص سیٹوں پہ پی ٹی آئی کو اگر دیے بغیر الیکشن کروایا گیا، سانپ بن کے بیٹھا ہوا الیکشن کمیشن ان سیٹوں پہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، سنانے میں کتنی دیر لگتی، لیکن ایسا الیکشن کروایا جائے گا جو ہر وقت خطرے میں رہے۔ اگر پھر کوئی الیکشن کمیشن کو اشارہ آ جائے تو الیکشن کمیشن فوراً پھر پلٹا مار جائے۔ سیٹیں کھلنے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ محمود خان اچکزئی صدر منتخب ہو جائیں گے، اور ہونا چاہیے ایسا آدمی ہونا چاہیے جو دھوکے باز نہ ہو، جس نے قوم کو لوٹا نہ ہو، جس پہ کرپشن کا کوئی الزام نہ ہو۔ ایک چور کو صدر کا ووٹ دیتے ہوئے ممبران اسمبلی کا ضمیر ملامت ضرور کرے گا۔ اگر وہاں ووٹ دیتے ہوئے خدا یاد آ گیا، خوف خدا دل میں تھوڑا سا بھی پیدا ہو گیا،
تو یہ ووٹ زرداری کی بجائے محمود خان چکزئی کو جائیں گے، اور محمود خان چکزئی فقیر کی رائے یہ ہے، میری رائے ہمیشہ بلوچستان کے حق میں رہی کہ ایسے بڑے عہدے جو ہیں، میں نے تو کاکڑ کی حمایت بھی بلوچستان کا ایک پسماندہ صوبے کا ہونے کی وجہ سے کی تھی کہ ان کی کوئی دل جوئی ہونی چاہیے، اور وہاں کا عہدیدار آئے گا، وزیر اعظم آئے گا تو ظاہر ہے اپنے صوبے کا خیال کرے گا، لیکن بدقسمتی سے کاکڑ نے بہت بری طرح مایوس کیا، پورے پاکستان کو بھی مایوس کیا، اور خاص کر کے بلوچستان والوں کو بھی مایوس کیا، اور مسنگ پرسن جو ہیں ان کے لواحقین کو بھی مایوس کیا۔ اب محمود خان چکزئی کا اگر نمبر لگ جائے، اور مجھے امید تو بڑی ہے کہ نمبر لگنا چاہیے، اگر نمبر لگ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی شروعات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اس ملک پہ دیانتدار لوگ آئیں، صاف ستھرے لوگ آئیں، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔